کیسے مان لیا جائے, کس طرح تصریح کر لیا جائے, یہ تو رسالت مطلقہ ہے نا. اب پھر دیکھیے سورہ لقمان 31واں سورہ اور 13ویں آیت توجہ کرے گا, اس کے اندر ارشاد ہوا جناب لقمان اپنے بیٹے سے واز کر رہے ہیں, نصیحت کر رہے ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. یہ بیٹے ایک رکھتے گا, دیکھ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا, اس لیے کہ شرک ظلم عظیم ہے. تو شرک ظلم ہے نا, اور امامت ظالم تو ملے گی نہیں. تو جس نے کبھی بھی بتوں کے سامنے سجدہ کیا وہ امام نہیں بن سکتا. تو جانا میں جو آج کر رہا ہوں, اللہ نے کیا کہا امامت ظالم کو نہیں ملے گی. تو اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ جو اسلام لانے سے پہلے ظالم تھے انہیں نہیں ملے گی, جو اسلام لے آئے اب انہیں مل جائے گی, ایسا تو نہیں کہا. کبھی بھی ظلم کیا ہو ظالم کو امامت ملے گی نہیں. تو جس نے بتوں کے سامنے سر جھکا ہے, چونکہ شرک ہے ظلم, اور جو کبھی بھی ظلم کرتے اسے امامت نہیں ملے گی. تو کھل کے کہو نا کہ رضی اللہ کو امامت نہیں ملے گی, آپ کی بہت زیادہ. پھر اسلام کا فائدہ کیا ہوا, ایمان لانے کا فائدہ کیا ہوا, کلمہ پڑھنے کا فائدہ کیا ہوا. ان بیچاروں نے اپنا خاندان بھی چھوڑا, اپنا قبیلہ بھی چھوڑا, اور اپنا انہوں نے طریقہ اور سنت اور سیرت اور اپنے آباء و اجداد کے نقش قدم کو چھوڑ کے آئے. تو یہ کریڈٹ تو جاتا ہے ان کو, بڑی بات ہے. دین چھوڑنا, اپنا مذہب چھوڑنا کوئی چھوٹی بات ہے. ہم تو چونکہ اس مذہب میں پیدا ہو گئے, ہم اس لیے اہمیت نہیں سمجھتے. اس سے پوچھئے جو مذہب چھوڑ کے آئے. پھر صحابیت کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. صحابی ہونا بہت بڑی بات ہے. اپنے کفر کو, شرک کو, 360 بتوں کو, اپنی ملت کو, اپنے مذہب کو, اپنے دین کو, اپنے قبیلے کو, اپنی سیرت کو, سب کو چھوڑ کے آئے صحابی. رسول کو مانا, ایک اللہ کو مانا, تو ٹھیک ہے چلو مانے دیتے ہیں. ان کا ظلم الگ ہو گیا, اب یہ پکے سچے اچھے ہو گئے, دے دو بھائی امامت. چلو نبی کے بعد امامت دے دیں گے. اسلام کا اتنا تو اثر ہوا کہ یہ اچھے ہو گئے, اب یہ ظالم نہیں رہے. امامت ظالم کو نہیں ملے گی. اسلام لا کے یہ ظالم رہے نہیں تو دے دو صحابیت کو امامت. مگر میں کیا کروں, سورہ جمعہ پڑھیے, توجہ چاہ رہا ہوں. کریں گے یا ایھا الذین ہادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین ولا یتمنونہ ابدا بما قدمت ایدیہم واللہ علیم بالظالمین. جو موت سے ڈر کے بھاگے وہ ظالم. ہے کیا مقام ہے اور کیا کہہ دیا تھے, کہاں چلا گیا. ابھی ٹھیک ہو گئے, اچھے ہو گئے, درست ہو گئے, سچے ہو گئے, چلو ہو گئے ہوں گے, دے دے امامت, ان کے سر پہ رکھ دے تاج امامت کا. مگر یہ اللہ جو کہہ رہا ہے اسلام لا کے مسلمان ہو گئے, اچھے ہو گئے, رسول نے میدان میں لے گئے, اب یہ میدان سے بھاگے, قرآن نے فوراً چارج لگایا, جو میدان سے بھاگے وہ ظالم. جو چارو امامت نہیں ملے گی. اور کریے گا اور آگے بڑھیے اور دیکھیے آگے چل کے جو قرآن نے بات کہی ہے وہ بہت عجیب مرحلہ ہے اور بڑی بات ہے. قرآن مجید کا سورہ نساء 4واں سورہ اور اس کی 75ویں آیت 75 نمبر کی آیت ہے. عجیب انداز سے ارشاد فرمایا والذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا وليا من لدنك واجعل لنا نصيرا. عجیب بات قرآن کی آیت پڑھ کے یاد ہے, مگر آپ اس کی گہرائی میں اتریں گے تو تب لطف آئے گا. وہ لوگ, وہ صاحبان ایمان, وہ مظلوم, وہ مستضعفین, وہ ستائے ہوئے لوگ, وہ کائنات کے مارے ہوئے جن پر ظلم کیا گیا, جن پر بہت زیادہ ستم کیا گیا, جن پر زیادتی کی گئی, وہ کیا کہتے ہیں یقولون, اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں ربنا, اے ہمارے پروردگار, اے
ہمارے پالنے والے اخرجنا ہمیں نکال دے سلامتی کے ساتھ من ہذه القرية اس بستی سے الظالم اہلھا یہ پوری بستی ظالم ہے اس کے سارے لوگ ظالم ہیں کون سی بستی ہے وہ کون سا شہر ہے وہ کون سی سٹی ہے کون سا مدینہ ہے کون سا مقام ہے کہ جہاں کے سارے لوگ ظالم اور ظالم ہے تو کیوں ظالم بہت جانو اور وہی مظلوم کہتے ہیں وَجْعَلْنَا لَنَا وَلِيًّا بہت جانو ملنا تم کا ولیہ پروردگار ہمیں ایک ولی دے دے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بستی میں کوئی ولی نہیں تھا بڑی بات ہے کیا میں کیسے آپ کے ذہنوں میں اپنی بات کو اتاروں دادائی لوگ مظلوم ہے ستائے ہوئے ہیں پریشان کیے ہوئے ہیں مستف ہے ستم ہوا ہے ان پر ان کو ان کا بچوں کو ان کی بیویوں کو بہت زیادہ مارا گیا قرآن مجید کہتا ہے وہ کہتے ہیں میں نکال اس ظالم معاشرے سے اس ظالم قوم سے اس ظالم قبیلے سے اس ظالم نسل سے اس ظالم شہر سے اس ظالم بستی سے یعنی پوری بستی ظالم جو ظالم ہمیں ولی بنا دے ولی نہیں تھا تو جہاں ولی نہ ہو وہ بستی ظالم وہ قوم ظالم تو سمجھتا تھا کہ آپ کا ذہن کھل جائے گا لیکن جہاں ولی نہ ہو جہاں کوئی ولی نہ ہو جہاں اقرار ولایت نہ ہو وہ بستی ظالم وہ قبیلہ ظالم وہ قوم ظالم وہ نسل ظالم وہ ذریت ظالم وہ خاندان ظالم وہ بستی ظالم وہ شہر ظالم وہ مذہب ظالم وہ عقیدہ ظالم وہ سیرت ظالم وہ سنت ظالم جہاں ولی نہ ہو ہم سمجھے ہم لوگ اذان میں اقامت میں کلمے میں نماز میں ہر جگہ پر علی ولی اللہ کیوں کہتے ہیں ہم زمانے کو بتانا چاہتے ہیں نہ ہم ظالم ہیں نہ ہماری قوم ظالم ہے نہ ہمارا مذہب ظالم ہے سلوات پڑھتے محمد والے آیات قرآنی کو ملاتے چلے جائیے ولایت کتنا اہم موضوع ہے یہ علی ولی اللہ یہ ہمارا ذاتی معاملہ نہیں ہے یہ ہم کسی فیشن میں یا کسی کو چڑھانے کے لیے نہیں کہتے یہ مذہب کی ضرورت ہے یہ عقیدے کی ضرورت ہے یہ ایمان کا تقاضا ہے جہاں ولی نہ ہو معصوم سمجھ رہے ہیں آپ ایسا لگتا ہے کہ ذہنیت اگر آمادہ ہوتا ان بیانات پر اور قرآن کی روح نکال کر ہر تائید میں اور ثبوت کو پیش کی جائے تو کتنا استحکام کتنی مضبوطی ہوتی ہے ولایت ولی کہنا یہ کوئی معمولی بات نہیں صاحب کیوں کہے علی ولی اللہ اذان میں کیوں کہے اقامت میں کیوں کہے کلمہ میں کیوں پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھائی اتنا پڑھنے کافی ہے غور کریے گا چلیے اپنی اپنی مرضی مت پڑھیے ہم زبردستی تھوڑی کر رہے ہیں ہم نے کب کہا کہ آپ پڑھیں ہم نے تو یہ کہا کہ ہم پڑھتے ہیں ہم نے یہ تو نہیں کہا کہ آپ پڑھیے آپ پڑھتے ہو پڑھیے نہیں پڑھتے ہو نہ پڑھیے لا اکراہ فی الدین دین میں کوئی جبر تو ہے نہیں کوئی زبردستی ہو نہیں نہ کوئی پریشر ہے نہ کوئی دباؤ ہے نا نہ کوئی زیادتی ہے کچھ بھی نہیں آپ اگر پڑھنا چاہتے ہو پڑھیے وہ کہا اگر نہیں پڑھیں گے تو کیا ہوگا وہ روایت سنا دوں آپ کو کیا ہوگا قرآن مجید کو اگر پڑھے اور تفسیر دیکھے فرعون کتنا بد کردار انسان ہے اپنے آپ کو خدا کہلاتا بنی اسرائیل کے بیٹوں کو ذبح کرتا یذبحون ابناءهم ویستحیون نساءهم لڑکیوں کو زندہ رکھتا تھا اور لڑکوں کو قتل کراتا تھا اس چکر میں کہ کہیں موسیٰ پیدا نہ ہو جائے تو ہر لڑکا جو بھی پیدا ہوتا تھا بنی اسرائیل میں اس کو قتل کراتا تھا بنی اسرائیل پر بڑا ظلم کرتا تھا زیادتی کرتا تھا اب یہ تو قرآن کا بہت پھیلا ہوا ایک سبجیکٹ ہے ایک موضوع ہے جس کے لیے اشرے درکار ہے میں تو اشارے میں بات کر کے جا رہا ہوں فرعون نجس کافر مشرک سب کچھ مخزوم ملعون لعنتی مردود ساری باتیں ہیں نا مگر جناب موسیٰ جب آ گئے اور اس کی زیادہ بہت خود سری اور سرتابی اور سرکشی آگے بڑھی
اور یہ بغاوت میں آگے بڑھا اور حضرت موسیٰ کے قتل کا اس نے پیغام دیا تو حضرت موسیٰ نے بار بار اللہ سے کہا معبود اس کو نیست و نابود کر دے. انہا موسیٰ کل عذاب آ جائے گا. جناب موسیٰ مطمئن اللہ کہہ رہا ہے عذاب آ جائے گا. تو ہمارے نے سرکار کیا ہوا؟ آپ نے اپلیکیشن لگائی, ہاٹ لائن پہ بات کیا نہیں اللہ تعالیٰ سے. ہاں بات ہو گئی, کل آ جائے گا عذاب, کل آ جائے گا عذاب. فرعون کا نام, فرعون نے یہ ٹائٹل ہے, مصر کے ہر رولر کو فرعون کہا جاتا تھا. اس کا اصل نام ہے ولید ابن مسع. کیا نام ہے؟ ولید ابن مسع. 72 زبانوں کا عالم, 72 زبانیں جانتا ہے. یوں ہی خدا کا دعویٰ نہیں کیا تھا. بہت پڑھ لکھے, کبھی کبھی پڑھے لکھے بھی بہت جاتے ہیں. یہ نہ سمجھو کہ بہت پڑھے لکھے ہیں, ان کے پاس بڑا علم ہے, بہت زیادہ ایجوکیشن ہے, بڑی نالج ہے, بڑی اطلاع ہے. نہیں, بیٹھ جاتے. بیٹھ گیا نا, 72 زبانوں کا علم تھا, 72 زبانیں جانتا تھا. اس نے پرانی روایات میں اس کا یعنی اپنے اسٹیڈی اور اپنی تیاری مطابق اس بلا کا تھا کہ یہ اس میں اعظم کے قریب تک پہنچ گیا تھا. اور کریے گا اگر اسے کہیں اس میں اعظم مل جاتا تو پتہ نہیں کیا قیامت کرتا, پوری دنیا کو اپنا بندہ بنا لیتا. مگر اللہ نے اس کو حجاب میں رکھا, اس میں اعظم تک نہیں پہنچنے دیا. مگر پھر بھی اس کو ایک سراغ مل گیا, ایک راہ مل گیا. توجہ چاہو, ادھر موسیٰ نے کہا کہ عذاب آ جائے گا اپنی طرف پہ, صبح کو ادھر اس کے نمائندوں نے آگے بتا دیا کہ آج اس موسیٰ سے اللہ کی بات ہوئی ہے, مسٹر کہیں بچو گے نہیں, عذاب آ جائے گا. انہوں نے کہا میں نے تفسیرہ کتب میں دیکھا ہے, پرانی کتابوں میں بچ جاؤں گا. کہا کیسے بچے گا؟ تو اپنے دروازے پر یا علی لکھ دوں گا. دیکھیے, حقائق دیکھیے, پڑھیے جا کر. اس نے کیا کیا, یا علی ولی اپنے دروازے پر لکھ لیا. عذاب کے فرشتے آئے, واپس چلے گئے. اب زور پر جناب موسیٰ تو مطمئن تھے, بھائی آ گیا ہوگا, مر گیا ہوگا. اب اس کو دیکھا کہ مسکرا رہا ہے بیٹھا ہوا. اب موسیٰ کہہ رہے پروردگار یہ کیا ہوا, یہ کیا ہوا؟ کبھی کیا کریں, ہمارے عذاب کے فرشتے جاتے ہیں مگر اس کو ایک ہنر ایسا آ گیا ہے, آ گیا ہے کہ یہ اپنے دروازے پر حفاظت کے انتظام کر لیتا ہے. ہمارے فرشتے واپس آ جاتے ہیں. توجہ کیجئے گا, بس یہیں پر رک جائیے. اب ایک بات اور آپ کو بتا دوں, وہی قرآن کی آیات کی بنیاد پر. دیکھیں کل اور پرسوں آپ نے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں سے میثاق لیا, عہد لیا, پرومس کیا. کیا پرومس کیا, کیا وعدہ کیا؟ آدم سے لے کے نوح تک کیا وعدہ کیا کہ میرے محمد پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا. ٹھیک, یہ ایک ہے. اب دوسرا, اللہ نے ایک ہی میثاق نہیں لیا, قرآن میں 3 میثاق ہے. ذرا جان کے سنیے گا. پہلا میثاق سورہ اعراف 7واں سورہ آیت نمبر 182 دیکھیے جا کے. اس کے اندر کہتا ہے اذ اخذ اللہ, غور کیجئے گا, من بنی آدم من ظہورہم ذریتہم واشہدہم علی انفسہم. توجہ چلو, الست بربکم قالوا بلی شہدنا. اللہ نے جب بنی آدم کی ضروریتوں کو ان کی پشتوں سے باہر کیا, یعنی عالم ذر میں جب یہ ذرات تھے چھوٹے چھوٹے, توجہ چاہو, جب یہ جناب آدم کی پشت میں فیڈ کیے جا رہے تھے, رکھے جا رہے تھے, اس وقت اللہ نے ان کو باہر نکالا. اور باہر نکال کے کیا پوچھا, الست بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو اس کا مطلب ہے کہ سب نے کہا بلا, سب نے لا الہ الا اللہ کہا نا. تو ایک میثاق پوری دنیا سے دیا, لا الہ الا اللہ کا. توجہ چاہ رہا ہوں, اور کریے گا. پھر سورہ آل عمران 3واں سورہ, یہ کیسی بھی ہے جو مسلسل پڑھی جاتی رہی. ایک میثاق کیا لیا, اذ اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب وحکمہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لا تؤمنون بہ. سارے نبیوں سے کیا میثاق لیا, محمد پر ایمان لانا, محمد رسول اللہ. توجہ چاہو, ساری کائنات انسانیت سے کیا پیغام لیا, لا الہ الا اللہ. توجہ چاہو, یہ سارے انسانوں سے اللہ نے پہلے دن عہد لیا, یہ بیانات پہلے دن, ان کی ضرورت کو, ان کی روحوں کو, ان کی ابتدا کو, ان کے جرسوموں کو غور کریے گا, نکال کر پشت آدم سے باہر ان سے پوچھا میں تمہارا رب نہیں, کہو لا الہ الا اللہ.
اور 7ویں آیت اس کے اندر ارشاد ہوا اذ اخذ النبیین میثاقہم ومنک، اے محمد ہم نے تم سے بھی ایک میثاق لیا. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، مجلسیں سنتے سنتے اتنا تو شعور جاگ گیا ہوگا، بھائی ساری انسانیت سے تو لا الہ الا اللہ کا وعدہ لیا، سارے نبیوں تو محمد رسول اللہ کا دیا، یہ محمد سے کہے کا لیا؟ بتاؤ کیا پتا کہے کا لیا ہے، کس چیز کا وعدہ لیا ہے؟ کیا بتا بھائی الوہیت آ گئی، رسالت آ گئی، اب کیا بچی ہے؟ کہے کا وعدہ لیا؟ محمد سے کس چیز کا میثاق لیا؟ پڑھیے گا جا کر. تو میثاق 3 ہے، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، علی ولی اللہ. اور کرے گا جب یہ ولایت کا میثاق لیا تو عجیب بات کہی ہے قرآن مجید میں، عجیب انداز سے گفتگو کی ہے اللہ نے. سارے نبیوں سے بھی پوچھا کہ میں تمہیں نبوت دے رہا ہوں مگر ایک شرط پر، محمد کی رسالت کی گواہی دو، علی کی ولایت کی گواہی دو. سب نے گواہی دی. ایک نبی تھا جس نے انکار نہیں کیا، بس چشم زدن سے بھی کم حصے کے لیے سوچا یہ کیسے، اتنا سوچا یہ کیسے، خالی تحمل کیا. میرے پاس لفظ ہے، میں مجبور ہوں، میری زبان بڑی غریب ہے جس کا نام اردو ہے، یہ ادا نہیں کر سکتے. مطلب حضرت یونس علیہ السلام نے تھوڑا سا توقف کیا، بس نظر ثانی کہ مانو کہ نہ مانو یہ بھی نہیں ہے، ایک تعجب، ایک اجنبا. اللہ کو یہ بھی گوارا نہ ہوا ہدایت کے بارے. تو آپ نے دیکھا کیا ہوا؟ سورہ انبیاء 21واں سورہ 87ویں آیت تو ارشاد فرمایا ہے وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا وَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. زنون یعنی یونس نے اپنی قوم سے ناراض ہو کر چلتے بنے اور یہ سوچا کہ ہم ان پر روزی کو تنگ نہیں کریں گے تو ہم نے ان کو دریا میں پھینک دیا اور ان کو مچھلی نکل گئی. آپ تفسیر دیکھیں، پوچھیں آئمہ سے، جا کے تفسیر کے بڑے لوگوں سے، وہ بتائیں گے کہ حضرت یونس کا بس یہی ایک ارادہ تھا کہ انہوں نے ذرا سا سوچ بھر لیا کہ علی ولی کیسے، تو اللہ کو برداشت نہ ہوا، دریا میں پھینک دیا. اب میری بات تو ختم ہو گئی، اس سے آگے تو نہیں لے جاؤں گا. یہ کیا دکھا رہا ہے قرآن؟ فرعون علی ولی اللہ دکھ دے تو بچ جائے، اور اگر نبی تحمل کر لے تو دریا میں چلا جائے. تو کیا قرآن تمہیں یہ نہیں بتاتا کہ اگر بد کردار بھی ہوگا تو علی کے سہارے بس سکتا ہے، لیکن اگر نبی بھی ہوگا اور ولایت میں شرک کرے گا تو بچنا پڑے گا. سلام پڑھتے محمد و آل محمد پر. ڈال دیا فَالْتَقَمَ الْحُوتُ، مچھلی نے نگل لیا. اور جب مچھلی نے نگل لیا تو مچھلی لے کے چل رہی ہے، دوڑ رہی ہے دریا کے اندر بحر ظلمات میں. ڈارک ہے، اندھیرا ہے، گھبرا رہا اللہ کا نبی. یونس پریشان ہے، مضطرب ہے. اور اس کے بعد کہتے ہیں فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ، اندھیروں میں اسی کو پکارا. اور پکارنے کے بعد کہا لا الہ الا انت، تو اکیلا ہے، بس تو ہی ہے، سبحانک، بے عیب ہے، انی کنت من الظالمین، میں اپنے نفس کا نقصان کرنے والا خود ہوں. پروردگار عالم. اب اللہ کہتا فاستجبنا لہ، ہم نے اس کی بات کو قبول کر لیا. وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، ہم نے اس کو غم سے نجات دے دی. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم مومنوں کو اسی طرح نجات دیں گے. تو پوچھو تو صحیح نجات کیسے ملی؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں نجات کیسے ملی یونس کو؟ یونس نے کیا پڑھا تھا، کیا کہا تھا؟ اب سورہ صافات 37واں سورہ قرآن مجید کا، اور 2 آیت 143 اور 144 مسلسل 2 آیتیں ہیں. وہاں پر ارشاد ہوا فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ. اگر یہ ولایت کے نام کی تسبیح نہ پڑھتا، تو قیامت تک مچھلی کے شکن ہی میں رہتا، مچھلی کے شکن میں رہتا. اب قرآن کی تو بات بات میں بات ہے. قرآن نے کیا کہا؟ لَلَبِثَ، یہ
नहीं, मछली के पेट में। कब तक? इला यौम युबसून, क़यामत तक। तुम मुर्दा बन के रहता कि जिंदा बन के? पूछना चाह रहा हूं। नहीं जागे, नहीं जागे। कोई अगर मर जाता तो रहने से फायदा क्या? जिंदा ही रहता ना, तो फिर बहस क्यों करते हो? इस तरह की बहस करते हो? क़यामत तक जिंदगी जा सकती है मासूम की, तो जिससे खुदा नाराज हो उसे तो क़यामत तक की जिंदगी दे दे और जिन्हें अपनी मर्जियां दे दे। सलाम पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अब इमाम ज़माना की हयात पर और जिंदगी पर कभी शक न करना, वो जिंदगी देता है। अच्छा परवरदिगार आलम देखो, एहतियात तो देखो। मछली एक पाक जानवर है, मछली खुद अल्लाह की तस्बीह करती है। मछली को परवरदिगार आलम ने अपनी एक बेहतरीन मखलूक, पाकीज़ा मखलूक, मुतहर मखलूक बनाया। नाराज हुआ यूनुस पर, खफा हुआ परवरदिगार, गुस्से हुआ, गजब आया, जलाल आया है, फेंका कहाँ? मछली के पेट में। मछली चूंकि नबी था ना, मगर मुझको नहीं दिया। क्रोकोडाइल भी तो हो गए समंदर में, मगर नहीं दिया। किसी नजीज जानवर के पेट में नहीं पहुंचाया। अरे अब तो बंदो चाचा, जिस नबी से नाराज हो जाए उसे भी पाक जगह भेजता है, नजीज जगह नहीं भेजता। और जिसे अपनी मर्जी का मरकज बना ले उस मोहम्मद को काफिर के हवाले कैसे कर देगा? सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। कुरान मजीद की ये बातें, ये फजाइल सबके मुकद्दर में नहीं है, ये मुकद्दर से मिलती है। ये फजाइल की कैफियतें, ये मराकिब की कैफियतें और ये फजीलतों का शबाब सबको नहीं मिलता। क्रिकेट खेलने वालों को नहीं मिलता। क्या हमारी कौम के इतने लोग हैं जितने मजलिस में आते हैं? सबको फुर्सत रहती है, मैच हो रहा है क्रिकेट के, मानवत की बातों से दूर खेल में है। हालांकि अल्लाह कहता है कि हमने तुम्हें खेल के लिए पैदा नहीं किया। रमजान का महीना जिस महीने में कुरान नाजिल हुआ हो, जिसमें तौफीकात इलाही शामिल हाल हो, अपने किरदार को संभाला जाए, मसाइब व फजाइल अहले बैत सुने जाए, ताकि ज़ख़ीरा आखिरत मुहैया हो। कैसे महरूम है वो लोग जो इन मजलिसों में नहीं आ पाते। अच्छा ये इंशाल्लाह किसी मजलिस में बताएंगे, आ भी नहीं सकते, अगर चाहेंगे भी तो भी नहीं आ सकते। अल्लाह ने इंतजाम किया हुआ है, सबके मुकद्दर में नहीं है। अरे ये करबला और ये अहले बैत का मामला है इतना नाजुक, इतना लतीफ कि वो अपने मिजाज को तलाश करता है। अगर मिजाज के मुताबिक होते हैं तो दूर से खत भेज के बुलाया जाता है, और अगर मुताबिक मिजाज नहीं होते तो कहने का चराग बुझा के वापस कर दिया जाता है। तुम्हारी जरूरत नहीं है। ये करबला है, करबला, ये करबला यूं ही नहीं बनी, ये करबला ऐसे ही नहीं, ये विलायत की बुनियाद पर बनी है, ये मजलूमियत की बेस पर बनी है, ये इमामत का वक़ार है, ये इमामत की जिद्दोजहद है। करबला, करबला यूं ही बन जाती। आपने नहीं देखा, रवायत है, अरबई में लिखी हुई है, माली में लिखी हुई है, पढ़ा है। अल्लाह ताला ने करबला की तामीर का बीड़ा इस कायनात के पैदा करने से पहले उठाया। न ये जमीन बनाई थी, न आसमान, न चांद, न सूरज, न सितारे, न सैयारे, न सवाबित, न कवाकिब, न ये खलाए, न घटाए, न फजाएं, न हवाएं, कुछ नहीं था। न मलक, न फलक, कुछ भी नहीं था। सुनाया, सारे नबियों की रूहों को बुलाया, आदम से लेकर ईसा तक, और सबसे कहा देखो तुमने इकरार तो कर ही लिया है, अब
اب تم اس لائق ہو گئے ہو کہ ہم تمہیں ذمہ داری سپرد کریں کہ پروردگار وہ کون سی ذمہ داری؟ کہا ہماری مشیت یہ ہے کہ ہم کربلا بنوائیں، تم میں کون ہے جو کربلا بنائے گا؟ تو ہر نبی کی روح نے کہا پروردگار تیرا حکم ہوگا تو ہم سب بنا دیں گے، جس سے کہے گا وہ بنا دے گا۔ کہ نہیں کچھ شرطیں ہیں، کہ وہ شرطیں کیا ہے معبود؟ کہ شرطیں ہیں بڑی مضبوط شرطیں ہیں، ان کو تم پورا کر لو گے؟ کہ بیان ہو پروردگار اگر ہم کر سکتے ہوں گے تو کریں گے۔ آواز آئی جوان بھائی کے شانے دینا ہوگا۔ 18 برس کے بیٹے کے سینے سے برچھی نکالنا ہوگی، ششماہے کے گلے سے تیر کھینچنا ہوگا، بھانجوں کے لاشیں لانا پڑیں گے، بھتیجے کا پامال لاشا خیمے تک پہنچانا پڑے گا، دوست و احباب کی قربانیاں دینا پڑے گی۔ تو سارے پیغمبروں نے گھبرا کر، لرز کر، کانپ کر اور اللہ کے جلال سے ڈر کر اللہ کی بارگاہ میں دست ادب جوڑ کر گزارش کی، پروردگار ہم اپنی قربانی دے سکتے ہیں مگر اپنے رشتہ داروں کی، اپنے متعلقین کی ذمہ داری نہیں لے سکتے، کیونکہ وہ الگ ہے ہم الگ ہیں، اور کریں گے۔ تو کربلا بنتے بنتے رک گئی۔ ملاحظہ کریں، اب یہاں پر روایت کہتی ہے کہ جب منصوبہ الہی بروئے کار نہ سکا اور نبیوں نے ہاتھ اٹھا کے سرنڈر کر لیا، تب روح اعظم پیغمبر اسلام اٹھے، پروردگار میں بناؤں گا کربلا۔ ابھی پوری بات بھی نہیں کہی تھی کہ پیچھے سے ایک اور آواز آئی، نہیں نانا یہ میں کر لوں گا کام، آپ نہیں، یہ زحمت آپ نہ فرمائے، یہ کام ہم کریں گے۔ جانتے ہو کس کی آواز تھی؟ یہ میرے مولا حسین کی آواز۔ پروردگار کربلا سازی کی خواہش ہے نا، تیری مشیت ہے نا، تیرا ارادہ ہے، میں بناؤں گا کربلا۔ کہا حسین آپ نے سنی ہے شرائط کیا ہے کربلا بنانے کے لیے؟ خالی اپنا گواہی نہیں دینا اپنے بھائی کے شانے کا، معبود سب کچھ سن چکا، دیکھ میں ایسے چن کے کربلا میں لاؤں گا کہ جو میرے مزاج سے مطابق ہوگی۔ شانے کٹا دیں گے، شکر کریں گے، سینے پر برچھی پائیں گے، شکر کریں گے، لاشا پامال ہوگا، شکر کریں گے۔ یہ امام حسین بتا رہے ہیں، سوچئے، اپنے ورثے پر نظر رکھیے، اپنے دین کو پہچانیے، اپنے مضبوط عقائد کی کیفیت کو آپ ذرا سا فکر فرمائیے، کیا منزل ہے آپ ملاحظہ کریں۔ آپ ایک مرتبہ امام حسین نے جھوم کے کہا معبود وہ باشعور جو منزل بلوغ کو پہنچے ہوئے ہیں وہ ان کی بات نہیں کرتا، دیکھ ایسے کردار چن کے لاؤں گا کربلا کہ میرے ارادے کو میرا 6 مہینے والا تک سمجھے گا، اور وہ اس لیے سمجھے گا ایک پروردگار اپنا گلا دینا آؤ ہے، میں تو جب اپنے بچے کو لاؤں گا وہ تیر کھا کے روئے گا نہیں، مسکرائے گا۔ وہ کربلا سازی کے منصوبے کو اس حد تک جانتا ہوگا۔ حسین کے نام کربلا کی تعمیر لکھ دی گئی، وہ ختم ہو گئی۔ اب ایک لفظ میں مجلس تمام کر رہا ہوں میں، آواز آئی حسین کیا بات، مرحبا ہمارے پیارے حسین، ہم کو یہی یقین تھا تمہاری ذات پر کہ تم کربلا بنا لے جاؤ گے، مگر حسین ہم نے ایک شرط اور آگے بڑھا دی، تو وہ شرط کیا ہے؟ تو ہمیں پتا ہے تم بھائی کے شانے لے آؤ گے، جوان کے سینے سے برچھی کھینچ لو گے، بھانجوں کے لاشیں اٹھا لاؤ گے، بھتیجے کا پامال لاشا لے آؤ گے، ساری باتیں بچوں کے گلے سے تیر کھینچ لو گے، تو پروردگار اور کیا؟ تو اپنے جسم میں تیر کھا لو گے، سب کچھ کر لو گے، مگر ایک شرط اور بڑھا دی، تو پروردگار وہ بھی تو بتا دے، تو بہنوں کو دیری نہ دیکھنا ہوگا، چادریں دینا ہوگی۔ روایت کہتی ہے کہ حسین رکے تو کسی اور کی آواز آئی، سید سجاد آگے بڑھے، پاپا وعدہ کر لو کربلا کو تم بنانا، ماں کو، بہنوں کو، پھوپھیوں کو دیری نہ لے کے میں جاؤں گا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں ڈیریاں، گلے میں بازار دو، کمر میں لنگر، یہ شیطانیاں، یہ نبی زادیاں، یہ بازار، یہ دربار، یہ ندائیں، سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ينقلبون على لعنة الله وعلى القوم الظالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم إلهي بحق الزهرة وأبيها وبالها وبنيها والسر المستودع فيها کریم تجھے اس مجلس کا واسطہ، تیرے پیاروں کی محبت میں بلند ہونے والی
ان آواز آئے گریہ کا واسطہ ہمارے گناہ نے صغیرہ کبیرہ معاف فرما۔ معبود ہم کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کی۔ ہم زندہ رہیں تو انہی کی مودت پر، ہمارا خاتمہ بالخیر ہو تو انہی کی مودت پر۔ اہل بیت کے چاہنے والے دنیا میں جا کہیں ان کی حفاظت فرما، حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل کر۔ معبود سب کی اولاد کو خیر و خیریت کے ساتھ رکھ، جو بے اولاد ہے ان کو صبر اولاد عطا فرما۔ پروردگار ہماری قوم میں جو مرحوم ہو چکے ہیں ان کو جوار اہل بیت میں اعلیٰ مقام کرامت فرما۔ ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سر پہ قائم رکھ۔ ماتم حسین کہیں گیپ نہیں ہے، کہیں بریک نہیں ہے، کہیں رکاوٹ نہیں ہے۔ ہدایت کا کارواں صبح قیامت تک یوں ہی رواں دواں رہے گا، اور یہ کارنامہ ہدایت یہی امام جن کو ہم نے مقرر کیا انجام دیتے رہیں گے۔ پروردگار عالم نے اس آیت کا آغاز لفظ جعلنا سے کیا ہے۔ جعلنا، ہم نے امام بنائے، خلقنا سے نہیں کیا۔ یعنی یہ نہیں کہا کہ ہم نے امام پیدا کیے، پیدا تو کر چکا کائنات سے پہلے۔ اب کائنات کی تخلیق کے بعد جعلنا کا سلسلہ ہے، تقرر کا سلسلہ ہے، تعین کا سلسلہ ہے، انتخاب اور سلیکشن کا سلسلہ ہے۔ پروردگار عالم نے جن لوگوں کے سروں پر یہ تاج ہدایت رکھا ہے، جن کو یہ ذمہ داری ہدایت تفویض کی ہے، جن کو مرکز ہدایت پر قائم کیا ہے، ان کی شان اور ان کا رتبہ اور ان کی علامت یہ ہے کہ یہ کائنات نہیں تھی، وہ تھے۔ اسی لیے امام کا ایک لقب ہے امام زمانہ، جو زمانے سے پہلے موجود ہو۔ امام وہی ہوتا ہے جو زمانے سے پہلے ہو، زمانے کے بعد نہ ہو۔ یعنی زمانے کی پیداوار کو امام نہیں کہتے، بلکہ جو زمانے کو وجود عطا کرے اسے امام کہتے ہیں۔ جو زمانے کو وجود دیتا ہے وہ امام کہلاتا ہے۔ اب یہ قرآن کی آیات دیکھتے جائیے، یہ لفظ جعلنا کیوں رکھا، خلقنا کیوں نہیں رکھا؟ خلقنا کے معنی ہے عدم سے وجود میں لانا۔ خلق سے جب متکلم کا صیغہ بنے گا تو خلقنا ہوگا، ہم نے خلق کیا، ہم نے عدم سے وجود دیا، تھے نہیں، اب ہم نے ان کو ہستی دی ہے، اب پرسنالٹی دی ہے، اب ہم نے ان کو تمہارے سامنے پیش کیا ہے، منصہ شہود بلائے۔ تو اس سے یہ شعور ہوتا ہے اور یہ احساس ہوتا ہے اور یہ اطلاع اور یہ جانکاری اور یہ نالج ملتی ہے اور یہ خبر ملتی ہے کہ کوئی چیز پہلے نہیں تھی، اب پیدا کیا ہے۔ اللہ نے لفظ خلق رکھا ہی نہیں، جعلنا، اور پھر قرآن میں کئی جگہ پر اسی لفظ کو پروردگار عالم نے مختلف عنوان سے پیش کیا ہے۔ جعلنا الشمس ضیاء، ہم نے سورج کو ایک نور بنایا، وجعلنا القمر منیرا، اور ہم نے چاند کو صاحب نور بنایا، وجعلنا النجوم التي تهتدوا بها، ہم نے ستاروں کو اس طرح قرار دیا کہ تم ان سے ہدایت پا سکو۔ تو جہاں پر جعلنا کی بات ہے وہاں پر اللہ اپنا خاص اختیار دکھانا چاہتا ہے۔ جعلنا وہاں پر بولا جاتا ہے جہاں پر اللہ اکیلا کار فرما ہو۔ توجہ چاہو، جن چیزوں کو اللہ انجام دیتا ہو وہاں پر جعلنا بولا جاتا ہے۔ لیکن خلقنا میں انسان بھی شامل ہے، کچھ چیزیں انسان بھی خلق کرتا ہے اور اللہ بھی خلق کرتا ہے۔ یہ مائک 100 سال پہلے نہیں تھا، یہ انسان نے خلق کیا ہے۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ فین، پنکھے، یہ ایسی 100 سال پہلے نہیں تھا، ان کا خالق انسان ہے۔ تو خلقت میں تو انسان شریک ہے مگر جعلنا میں شریک نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کہتا ہے ہم نے سورج کو نور بنایا، چاند کو ضیاء بنایا، ستاروں کو مرکز ہدایت بنایا، زمین کو تمہارے لیے گہوارہ بنایا، آسمان کو تمہارے لیے شامیانہ بنایا۔ تو سب جگہ پر لفظ جعلنا رکھا ہے، توجہ اٹھانا، اور جعلنا کہہ کر انسان کو یہ توجہ دلائی ہے کہ جن چیزوں کو ہم جعلنا سے شروع کرتے ہیں تم میں طاقت نہیں ہے کہ تم ان کو بنا سکو، اس لیے کہ تم میں کوئی سورج نہیں بنا سکتا، چاند نہیں بنا سکتا، ستارے نہیں بنا سکتا، زمین نہیں بنا سکتا، آسمان نہیں بنا سکتا۔ تو اللہ نے شعور انسانی کو یہاں پر محمز کر کے اس کے شعور کو اور احساس کو بیدار کیا ہے کہ ذرا غور تو کرے، جب تم سورج نہیں بنا سکتے، جب چاند نہیں بنا سکتے، جب ستارے نہیں بنا سکتے، تو جو سورج کو پلٹا دے اسے کیا بناؤ گے؟ جو چاند کے ٹکڑے کر دے اسے کیا بناؤ گے؟ جو ڈہوری کے ستارے اتار دے اسے کیا بناؤ گے؟ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ کا ایک رخ ہے، ایک پہلو ہے، ایک اینگل ہے اور ایک طرز ہے، ایک انداز ہے
قرآن ایک اشارہ دیتا ہے پروردگار عالم صاحبان ہدایت کی ذوات گرامی کو اس حیثیت سے بھی متعارف کراتا ہے، انٹروڈیوس کراتا ہے، پہچنواتا ہے کہ ہم نے ان کو مرکز ہدایت پر قائم کیا ہے اور یہ کام ہمارا ہے۔ جعلنا، یہ کام تم نہیں کر سکتے، تم امام نہیں بنا سکتے۔ اور پھر قرآن مجید میں تو ایک آیت جو مجھے بہت زیادہ پریشان کر رہی تھی اور مجھے اس کا حل نہیں مل رہا تھا، میں بہت زیادہ زحمت میں تھا۔ عجیب بات ہے، اللہ نے کہا جعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا، ہم نے امام بنائے، ہم نے مقرر کیے ایسے امام جو ہدایت کرتے ہیں۔ ایک جگہ پر اس نے ارشاد فرمایا جعلناہم ائمۃ یدعون الی النار، کچھ لوگوں کو ہم نے ایسا بھی امام بنایا جو جہنم کی طرف بلاتے ہیں۔ یعنی اب اماموں کی دو قسمیں ہو گئی، جنت کی طرف لے جانے والے اور جہنم کی طرف لے جانے والے۔ مگر چونکہ لفظ امام ہے، اللہ نے کتنا مجبور کر دیا انسانیت کو، وہاں بھی کہا جعلنا، یہ بھی ہم نے بنائے ہیں۔ تمہیں نہیں پتا تھا جہنم کی طرف لے جانے والے کون ہیں، اس بات کو ہم جانتے تھے۔ کیا انسان کو جگایا نہیں ہے؟ وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ جب تم جہنم والے امام تک نہیں بنا سکتے تو جنت والے امام کیا بنا پاؤ گے؟ صلوات پڑھتے محمد والے محمد پر۔ یہ لطافت، یہ باریکی اور یہ اعجاز کلام الہی آپ نے ملاحظہ کیا، اللہ نے ہدایت کے لیے بھیجا۔ اگر آپ سوچیں، فکر کریں، غور کریں، تدبر سے کام لیں، تفکر سے کام لیں، ڈیپلی تھنکنگ کریں اور کسی نتیجے تک پہنچنا چاہے، کسی رزلٹ تک پہنچنا چاہے اور کسی منزل تک رسائی کرنا چاہے، یعنی اپنے انسانی تقاضوں کو بروئے کار لا کر بحیثیت انسان آپ فکر کریں تو آپ سوچیں گے اللہ نے ہدایت کا پورا سسٹم بنایا، ایک نظام بنایا۔ اور کریں گے آپ، خلافت کو بھیجا ہدایت کے لیے، رسالت کو بھیجا ہدایت کے لیے، ہے نا، نبوت کو بھیجا ہدایت کے لیے، ولایت کو بھیجا ہدایت کے لیے، امامت کو معین کیا ہدایت کے لیے۔ اچھا، خود بھی ہادی، قرآن بھی ہادی، کعبہ بھی ہادی، سبھی تو ہادی ہیں، ہادیوں کا ایک سلسلہ ہے۔ تو یہ انسان کے لیے اتنے ہادیوں کی کیا ضرورت تھی؟ توجہ چاہ رہا ہوں، انسان کی ہدایت کے لیے خود اللہ موجود، وہ بھی ہادی، قرآن موجود، وہ بھی ہادی، کعبہ موجود، وہ بھی ہادی، توجہ چاہ رہا ہوں، دین موجود، اسلام موجود، وہ بھی ہادی، رسول موجود، 1,23,999 انبیاء ہادی، وہ موجود، 313 رسول، وہ ہادی، وہ موجود، ولی، یہ سب ہادی۔ تو ایک انسان کے لیے اتنی ہدایت کا لمبا سلسلہ اللہ نے کیوں بنایا؟ آخر انسان کو ضرورت ہدایت کا ہے۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ خود قرآن میں 76ویں سورے میں، سورہ دہر میں، اور اس کی تیسری آیت میں ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے تو انسان کو پیدا ہی ہدایت پر کیا ہے۔ ہم نے اس کے وجود میں، اس کے شعور میں، اس کی فطرت میں، اس کی ہستی میں، اس کی تخلیق میں، اس کے نیچر میں، اس کی ہستی میں، اس کی پرسنالٹی میں ہم نے ہدایت کو رکھ دیا۔ تو جب انسان پیدا ہی ہدایت پر ہوا ہے اور تو نے اس کو خلق ہی ہدایت پر کیا ہے، توجہ چاہ رہا ہوں، ہداینا ماضی کا صیغہ ہے، شکم مادر ہی سے ہدایت کا سسٹم شروع ہو جاتا ہے۔ ہم نے تو انسان کو پیدا ہی ہدایت پر کیا ہے۔ تو جب انسان ہدایت پر پیدا ہوا ہے تو پھر یہ نبیوں کی کیا ضرورت، یہ رسولوں کی کیا ضرورت، یہ ولیوں کی کیا ضرورت، یہ اماموں کی کیا ضرورت؟ یہ پتھر کھائے، یہ کانٹوں پہ چلے، یہ زحمتیں اٹھائے، یہ مصیبتیں برداشت کرے، یہ گھر لٹائے، یہ گلے کٹائے، یہ گھر جلوائے، یہ زحمتیں اٹھائے، یہ اولاد کی قربانیاں دے، یہ صعوبتوں میں پھنسے، یہ مشکلات میں گرفتار ہو، یہ سب کیا ہے؟ جب پیدا ہی ہدایت پر کیا ہے۔ تو اب ذرا قرآن کا آپ یہ رخ دیکھیے، اللہ بتانا چاہتا ہے ہدایت پر پیدا کرنا یہ تو میرا کارنامہ ہے، ہدایت پر پیدا ہونا اور ہے، ہدایت پر باقی رہنا اور ہے۔ مسئلہ پیدا کرنے کا نہیں ہے کہ ہدایت پر پیدا کیا، یہ تو ہمارا منصب تھا، یہ تو ہمارا لطف و کرم تھا، یہ تو ہماری ذرا نوازی تھی، یہ تو ہماری مہربانی تھی، یہ تو ہمارا کرم تھا اور ہماری نعمتوں کا نزول تھا کہ ہم نے تمہیں ہدایت پر پیدا کیا۔ چونکہ ہم کہیں پر گمراہی کو پیدا نہیں کریں گے، ہم عمل خیر انجام دیتے ہیں، ہم خیر کے خالق ہیں، شر کے خالق نہیں ہیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، ہم جو بھی انجام دیتے ہیں وہ اچھا ہی ہوتا ہے۔ ہم نے تمہیں پیدا ہدایت پہ کیا، اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ ہدایت پہ باقی رہو، چونکہ بہکانے والا بھی ہے جو ہر وقت بہتا رہا ہے، جو ہر آن بہتا رہا ہے۔ تو اب ضرورت تھی ایسے ہادیوں کی کہ جن کی ہدایت شیطان کی ضلالت پر غالب آ
اور اس کی گمراہی کو نیست و نابود کر کے انسانیت کو ہمیشہ کے لیے ہدایت پہ قائم رکھے۔ توجہ فرما رہے ہیں نا، امامت کی ضرورت اس لیے پڑی، امامت انسان کو ہدایت پہ قائم رکھے گی۔ اور کیا لفظ رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم ہدایت کر چکے، ہدایت پر پیدا کر چکے۔ اب رزلٹ سنایا، پوری انسانیت کی تاریخ کو دو لفظوں میں رکھ دیا، یہ ہے اعجاز قرآنی، یہ ہے معجزہ، اور یہ ہے بلاغت و فصاحت کی معراج، یہ ہے کلام کی عجیب و غریب حسن کی کیفیت۔ اللہ نے کیا کہا؟ ہم اس کو پیدا کر چکے ہدایت پر، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، ہم اس کو سبیل پر پیدا کر چکے، توجہ چاہ رہا ہوں، دکھا چکے، اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ اب یہ انسان کا اپنا ذاتی عمل ہے کہ یہ سبیل پر قائم رہ کر شاکر بن جائے یا اسے چھوڑ کر کافر بن جائے۔ یعنی انسانیت کو، گروہ انسانی کو، پوری ہیومن بینگ کو، پوری بنو نوع آدم کو، پورے فرزندان توحید کو، پورے اولاد آدم کو اللہ نے دو حصوں میں بانٹا، یا شاکر ہوگا یا کافر ہوگا، یہ یہودی، یہ مجوسی، یہ ہندو، یہ مسلمان، یہ سکھ، یہ عیسائی، یہ درشتی، یہ آتش پرست، یہ دہریے، یہ ایتھسٹ، یہ لوگ سارے کے سارے، یہ سنی، یہ شیعہ، یہ دیوبندی، یہ بریلوی، یہ حنفی، یہ وہابی، یہ شافعی، یہ مالکی، یہ حنبلی، یہ سلیمانی، یہ داؤدی، یہ آغا خانی، یہ بہاری، یہ قادیانی، یہ جتنے بھی فرقے اور مذاہب ہیں، یہ سب ہم نے بنائے ہیں، انسانوں نے بنائے ہیں۔ اللہ نے انسانیت کے دو ہی مذہب بنائے ہیں، یا مذہب شکر ہے یا مذہب کفر ہے۔ جو چاہا اللہ فرمائیے گا، یا انسان شاکر ہے یا انسان کافر ہے۔ ایک وہ گروہ ہے جو اللہ کا شکریہ ادا کر رہا ہے، اور ایک وہ گروہ ہے جو کفران کر رہا ہے، کفر کر رہا ہے۔ اب لوگ بڑے بڑے فتوے دیتے ہیں، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، بڑے بڑے احکام نافذ کرتے ہیں، بڑے بڑے امر و معاملات دیتے ہیں دنیا کے خلاف، یہ کافر، وہ کافر، وہ کافر، وہ کافر۔ جہاں آیت سے عقائد ٹکرائے فوراً فتویٰ دے دیا کفر کا، جہاں نظریات سے نظریات ٹکرائے فوراً کفر کا فتویٰ دے دیا۔ بھئی آپ کون ہوتے ہیں کسی کو کافر کرنے والے؟ آپ کو کیا معلوم اس کے دل میں کیا ہے؟ آپ دلوں کی گہرائیوں کو کیا جانتے ہیں؟ خالق تو دل ہی جانتا ہے کہ دل میں کیا ہے۔ تم کون ہو؟ چلو قرآن سے پوچھے کافر کون ہے اور شاکر کون ہے، تو دو لفظ رکھی ہے، بہت توجہ چاہ رہا ہوں۔ انسان یا شاکر ہے یا کافر ہے، جو شاکر ہے وہ کافر نہیں، اور جو کافر ہے وہ شاکر نہیں۔ غور کریے گا، اب یہ متقی، پرہیزگار، مومن، صالح، متورع، زاہد، عابد، اطاعت گزار، فرما بردار، یہ سب شکر کی منزل میں آتے ہیں۔ یعنی جو شاکر ہوگا وہ متقی بھی ہوگا، پرہیزگار بھی ہوگا، زاہد بھی ہوگا، عابد بھی ہوگا، نمازی بھی ہوگا، گربہ گو بھی ہوگا، معاہد بھی ہوگا، مطیع بھی ہوگا، فرما بردار بھی ہوگا۔ اور جو کافر ہوگا وہ کافر ہے ہی، اللہ کا موضوع، لعنتی، ملعون، مردود، یہ ساری باتیں اس کے لیے ہے۔ مگر اللہ نے ایک زاویہ رکھا، پہچانو میں کیسے کہ شاکر کون ہے اور کافر کون ہے؟ تو ایک لفظ رکھ دیا، ہدیناہ السبیل، ہم سبیل پر لگا چکے، ہم سبیل پر قائم کر چکے، انسان کو سبیل پر ہم ثابت قدم کر چکے۔ اب رزلٹ کیا ہے؟ اگر سبیل کو پکڑے ہوئے ہیں، اگر سبیل پہ قائم ہے، اگر سبیل پر مضبوط ہے، اگر سبیل پر مستحکم ہے، اگر سبیل پر مسلسل ہے، اگر سبیل پہ قدم جمائے ہوئے ہیں اور اس کو مضبوطی پہ پکڑے ہوئے تو شاکر، اور اگر سبیل کو چھوڑ گیا تو کافر۔ بہتو چاہ رہا ہوں، تو قرآن سے یہ تو پوچھو کہ سبیل ہے کیا، کس کو کہتے ہیں، تاکہ کافر و شاکر سمجھ میں آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں لفظ سبیل رکھا ہے، اور مترجموں نے، ترجمہ کرنے والوں نے، ٹرانسلیشن کرنے والوں نے سبیل کے ترجمے مختلف کیے ہیں۔ صراط مستقیم، سیدھا راستہ۔ حالانکہ میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، لیکن اگر عربک ڈکشنری آپ کے سامنے کھولوں تو راستے کے بارے میں کئی لفظ اللہ نے استعمال کیے ہیں۔ صراط، طریق، مذہب، دین، ملت، امام، امت، نہج، منہج، منہاج، منہل، نہر، توجہ کیجیے گا، یہ سارے لفظیں کیا ہیں؟ شرع، مشرع، شرارے، نہر، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ یہ راستے کے لیے ہے۔ 15-16 لفظ اللہ نے راستے کے لیے بولی ہے۔ طریق بھی راستے کو کہتے ہیں، جادہ بھی راستے کو کہتے ہیں، امام بھی راستے کو کہتے ہیں،
امت بھی راستے کو کہتے ہیں، ملت بھی راستے کو کہتے ہیں، مذہب بھی راستے کو کہتے ہیں، شریعت بھی راستے کو کہتے ہیں، نہج بھی راستے کو کہتے ہیں، منہاج بھی راستے کو کہتے ہیں، صراط بھی راستے کو کہتے ہیں، اور سبیل بھی راستے کو کہتے ہیں۔ مگر اللہ نے سارے لفظوں کو نظر انداز کیا، ایک لفظ رکھا کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے سبیل پر، صراط پہ نہیں، جادے پہ نہیں، نہج پہ نہیں، منہاج پہ نہیں، مذہب پہ نہیں، شریعت پہ نہیں، ملت پہ نہیں، سبیل پہ پیدا کیا ہے۔ اب جو سبیل کو چھوڑے وہ کافر، جو سبیل پہ رہے وہ شاکر۔ تب دو آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں قرآن مجید کی۔ سبیل کس کو کہتے ہیں؟ سورہ بقرہ دوسرا سورہ آیت نمبر 154 ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ وَلَكِنْ أَحْيَاءٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ ہے جو لوگ سبیل پر مر گئے انہیں مردہ نہ کہنا، وہ زندہ ہے، وہ زندہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں حیات ہے، ان کو اللہ نے زندگی دی ہے، ولیکن لا تشعرون، شعور تمہیں نہیں ہے ان کی زندگی کا۔ ایک آیت یہاں پر ذرا دیکھیے گا، سلیقہ دیکھیے، احتیاط دیکھیے اور باریکی دیکھیے۔ یہاں پر اللہ نے کہا لا تقولوا، قول سے ہے، قول کا مطلب زبان سے، لفظوں سے، عبارات سے، سینٹنس سے، جملوں سے، حرف سے، صوت سے، آہنگ سے، آواز سے، صدا سے، یہ ہے نا جب بولے گا انسان تو زبان سے بولے گا نا لا تقولوا۔ دیکھو جو سبیل پہ مر جائے اسے مردہ نہ کہنا، غور کریے اسے میت نہ کہنا، وہ زندہ ہے۔ یہ قانون بنا کر پھر اس آیت کو ریپیٹ کیا، ایک جگہ پر اور ریپیٹ کیا، سورہ آل عمران دوسرا سورہ آیت نمبر 169 اس کے اندر ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا۔ خبردار ہوشیار، کبھی بھی جو ہماری سبیل پر مر جائے اسے مردہ سوچنا بھی نہیں، اسے مردہ خیال بھی نہ کرنا۔ نہیں سمجھا؟ غور کریے گا، یعنی شہید راہ خدا کو مردہ نہ کہنا، شہید کو میت نہ کہنا، مردہ نہ کہنا، بے جان نہ کہنا۔ آپ نے کچھ غور کیا، آپ نے کچھ محسوس کیا، آپ کچھ گہرائی میں اترے، ایک جگہ پر قول کا پابندی، جو کہنا نہیں، توجہ چاہو، اعلان نہ کرنا، کہنا نہیں، تقریریں نہ کرنا، بھاشن نہ دینا، توجہ چاہو، شہید کے خلاف زبان نہ کھولنا۔ میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، ہم مقتول راہ خدا کے خلاف زبان نہ کھولنا، بکواس نہ کرنا، اپنی باتیں نہ کرنا، اسپیچ نہ دینا، تقریر نہ کرنا، بلانا کرے۔ اچھا تو کہہ دیا اللہ نے، کہنا نہیں، مگر مسلمان کے دل کو جانتا تھا کہ یہ بہت تیز ہے، ایک جگہ پہ آگے گیا، ارے بھائی شہید راہ خدا کو مردہ کہنے کو تو روکا ہے، سوچنے کو تو نہیں روکا۔ سوچ تو سکتے ہیں، اللہ نے کہا خبردار، سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ پہلا سبجیکٹ ہے اسلام میں جہاں پر دماغ کو باؤنڈ کیا ہے، سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ کے بارے میں سوچ سکتے ہو، 2 ہے کہ 4 ہے کہ 10 ہے کہ 20 ہے، کسی بھی موضوع پہ سوچ سکتے ہو، مگر شہادت کا عنوان اور سبجیکٹ اتنا سینسٹیو اور اتنا اہم اور اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اس میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، جو سوچ نہیں سکتے تو آخر ہوا کیا؟ اللہ ایک بات مضبوطی کے ساتھ بتانا چاہتا ہے اور سمجھانا چاہتا ہے کہ شہید کے بارے میں فکر بھی نہیں کر سکتے، تھنکنگ بھی نہیں کر سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے، گمان بھی نہیں کر سکتے کہ وہ مردہ ہے، سوچ نہیں سکتے، یعنی سوچ ہی کو ختم کر دیا۔ یہ فقہ، یہ اجتہاد، یہ فتوے کہاں سے آیا؟ یہ قضاوت کہاں سے آئی؟ فقہ کس کو کہتے ہیں؟ الفقہ، الفہم، فقہ کہتے ہیں سوچنے کو۔ جب سوچو گے تو فتویٰ دو گے، جب فتویٰ دو گے تو اپنی نوعیت کا ہوگا۔ اللہ نے کہا سوچ ہی نہیں سکتے، تو جب سوچنے کا حق نہیں ہے تو فتویٰ دینے کا حق کیا ہے؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ صلوات پڑھیے گا محمد و آل پر۔ اب مجلس پر فتویٰ دینا، ماتم پر فتویٰ دینا، حسین پر فتویٰ دینا اور کرنا، آپ شہید کے لیے اللہ نے کہا خبردار مفتیوں، مجتہدوں، قاضیوں، تمہیں حق نہیں ہے کہ تم سوچ بھی سکو،
जब सोच ही नहीं सकते तो फतवा क्या दे सकते हैं? तो जब आम शरीफ के बारे में हम नहीं, तो जो सैयदुल चौबा है उसके बारे में क्या फतवा दोगे? और जो है ना, देखिए दो बातें आप ज़हन से फरामोश न कर दें। जिस मंजिल पर मैं लाया हूं, इमामत की जरूरत क्या थी मनसब हिदायत पर बिठाने के लिए, जब इंसान को पैदा ही हिदायत पर किया था। तवज्जो चाह रहा हूं, तो हिदायत पर बाकी रखने के लिए इमामत का वजूद है। अल्लाह तो पैदा कर चुका सबील पर, और इंसान अब या शाकिर है या काफिर है। अब कौन शाकिर कौन काफिर? जो सबील पर कायम है वो शाकिर, मोमिन, मुत्तकी, और जो चाह रहा हो जन्नती, अल्लाह का महबूब, अल्लाह का हबीब, सब कुछ है। और जो सबील छोड़ गया वो काफिर है। अब समझो फतवे की आयत पर कैफियत कि कौन काफिर कौन शाकिर? का सबील है भाई, और सबील के लिए दो रखते, दो आयतों में, आयत बकरा, आयत आले इमरान, दोनों में क्या कहा है ना, ला तकूलू का एक जगह पर कहना नहीं, एक जगह पर ला तहसबन्न कहा, सोचना नहीं, यानी गुमान पर भी पाबंदी और कौल पर भी पाबंदी, जबान को भी पकड़ लिया, दिमाग को भी पकड़ लिया। करेगा नहीं कह सकते, इससे बस नहीं हो सकते, है ना। अब ठीक है साहब, तो ये सबील क्या है? सबील के लिए अल्लाह ने बड़ी वजाहत के साथ कहा कि जो सबील पर मर जाए उसे मुर्दा ना कहना, जो सबील पर मर जाए उसे मुर्दा न सोचना। शायद मैं आपके करीब आ जाऊं, इसलिए कि सबील वाला शाकिर है और जो सबील को छोड़ दे वो काफिर है, ये बताने चला। और सबील क्या है? जिस पर मरने वाला मरता नहीं, जिंदा हो जाता है। यानी कुरान में सबील उस हकीकत का नाम है, उस कैफियत का नाम है जिस पे मरने वाला, जान देने वाला मरता नहीं, जिंदा हो जाता है। तो आयत की तशरीह मोहम्मद से पूछो जिस पर कुरान नाज़िल हुआ कि सरकार ये सबील है क्या, जिस पर मरने के बाद इंसान जिंदा रहता है? तो क्या नबी ने 23 बरस में ये कहा कि तौहीद पे मर जाओ तो जिंदा, रिसालत पे मर जाओ तो जिंदा, नमाज पे मर जाओ तो जिंदा, हज पे मर जाओ तो जिंदा, ज़कात पे मर जाओ तो जिंदा, जिहाद पे मर जाओ तो जिंदा, अज़ान पे मर जाओ तो जिंदा, इक़ामत पे मर जाओ तो जिंदा, कलमे पे मर जाओ तो जिंदा, तस्बीह पे मरो तो जिंदा, तहलील पे मरो तो जिंदा, तहदीस पे मरो तो जिंदा। किसी सज्जन पे कहा अज़ाब की मोहब्बत पे मरो तो जिंदा, मेरी बीवियों की मोहब्बत पे मरो तो जिंदा। कुछ कहा नबी ने 23 बरस में एक ही बात कही, अल्लाह मन माता अल्लाह हुब्बे आले मोहम्मदिन माता शरीरा, जो मोहब्बत में अहले बात पर मर जाए।
غور کریے گا. اور پیغمبر نے کہا کہ اللہ و من ماتا، آگاہ ہو جاؤ. اللہ وارننگ کے لیے آتا ہے، تحذیر کے لیے آتا ہے، جگانے کے لیے، جھنجھوڑنے کے لیے، بیدار کرنے کے لیے، شعور کو مینیج کرنے کے لیے، انسان کو غور و فکر کی دعوت دینے کے لیے آگاہ ہو جاؤ. نبی نے جتنی حدیثیں بیان کی ہیں ہزاروں کی تعداد میں، بہت کم حدیثیں ہیں جو لفظ اعلیٰ سے شروع ہوں. اعلیٰ کا مطلب یہ کہ آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ. خبردار وہی دیا جاتا ہے جہاں بے خبر ہو. کوئی نئی بات کہنا چاہ رہے ہیں، آدم سے لے کے اب تک جو بات نہیں کہی گئی تھی پیغمبر وہ کہنا چاہ رہے ہیں. یعنی آدم سے لے کے اب تک ایک فکر تھی، وہ فکر یہ تھی کہ جو مر گیا وہ مر گیا. محمد بتانے آئے رہے جو مر گیا وہ مرتا نہیں، زندہ بھی ہوتا ہے، مگر کس طرح ہوتا ہے. محبت اہل بیت پہ مرو، زندہ ہوتا ہے. یہ ہنر کسی نبی کو نہیں دیا اللہ نے. آدم نے نہیں کہا کہ میری آل کی محبت پہ مرو. آدم نے دیے نبی کہ مر جاؤ میں زندہ کر دوں گا. نوح نے کہا مر جاؤ میں زندہ کر دوں گا. ابراہیم نے کہا مر جاؤ میں زندہ کر دوں گا. اب دیکھو میرے لفظ کی باریکی سمجھیے گا. شاید میں لفظ کم کہوں اور مطلب بہت بڑا کہہ جاؤں. 1,23,999 انبیاء، کیا ان میں اولی العزم نہیں ہے؟ کیا ان میں صاحبان علم لدنی نہیں ہے؟ کیا ان میں منصب ہدایت پر فائز نہیں ہے؟ کیا ان میں صاحب اعجاز نہیں ہے؟ کیا ان میں صاحب معجزہ نہیں ہے؟ ارے جو عیسیٰ مردوں کو زندہ کرے وہ بھی نہیں کہہ کے گیا جو جانا جب زندہ کر دوں گا، وہ کہہ کے گیا اپنے بات کے لیے کسی کو سبب حیات بنا کے گیا نہیں گیا. تو کیا بات ہے، سارے نبیوں کو یہ منصب نہیں ملا کہ وہ مردوں کو زندہ کرے؟ یہ محمد ہی کو تو ملا. اب میں دیکھو یہاں پر بڑی بات کہہ رہا ہوں، مجھے پکڑیے گا نہیں. ارے یہ منصب محمد کو بھی نہ ملتا. بہت جو کہہ رہا غور کریں گے. اور اگر محمد کو ملا تو سارے نبیوں کو ملتا. سوال یہ ہے نبیوں کو تو نہیں ملا، محمد کو تو ملا. تو جواب یہ ہے ان کو ایسے اہل بیت نہیں ملے جیسے محمد کو ملے. سلام پڑھتے محمد اور اہل محمد پر. محسوس کیجیے اگر ایک ہی حدیث نہیں ہے، کوئی پہلو پیغمبر نے چھوڑا نہیں ہے. لگا کریں گے آپ، بڑی تقریریں ہوتی ہے، بڑی باتیں ہوتی ہیں. ہے سورہ شورا 42واں شورا ہے اور اس کی آیت ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. ہے قربا کی مودت مانگی ہے، محبت مانگی ہے. اللہ نے دین کی قیمت، اسلام کی قیمت، تبلیغ کی قیمت محبت اہل بیت. توجہ چاہ رہا ہوں. اس کی تشریح میں فخر الدین رازی نے اپنی شرح کبیر میں 14 حدیثیں لکھی ہیں. 14 مودت کے ذہن میں 14. توجہ کیجیے گا. ہم تو ایک ہی پڑھتے ہیں، آپ ایک ہی سنتے ہیں، اور کچھ مولویوں کو غش آ جاتا ہے ایک ہی سن کر. توجہ کریں گے آپ. کچھ لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے ایک ہی حدیث سن کر، کچھ کو تو ایک ہی برداشت نہیں ہوتی. فخر الدین رازی 14 حدیثیں لکھ رہے ہیں. اب مجھے جو یاد آ سکی وہ پڑھ دوں گا. کیسے کہا اللہ ماتا اللہ حب آل محمد ماتا شہیدہ. آگاہ ہو جاؤ جو محبت اہل بیت پر مرا وہ شہید مرا. اللہ ماتا اللہ حب آل محمد ماتا مغفورہ. آگاہ ہو جاؤ جو محبت اہل بیت پر مرا وہ معاف کیا ہوا مرا. اللہ ماتا اللہ حب آل محمد ماتا تائبہ. آگاہ ہو جاؤ جو محبت اہل بیت پر مرا وہ توبہ کیا ہوا مرا. اللہ ماتا اللہ حب آل محمد ماتا مرحومہ. جو محبت اہل بیت پر مرا وہ رحم کیا ہوا مرا. اللہ ماتا اللہ حب آل محمد ماتا منعمہ. جو محبت اہل بیت پر مرا وہ نعمتوں کا شریک مرا. اللہ ماتا اللہ حب آل محمد ماتا تملا زنبلہ. جو محبت اہل بیت پر مرا وہ ایسے مرا جیسا کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. وہ قرآن ہو توجہ کیجیے گا. اللہ ماتا اللہ حب آل محمد ماتا ولی اللہ. جو محبت اہل بیت پر مرا وہ اللہ کا ولی بن کے مرا. 14 حدیثیں ہیں. توجہ جا رہا ہوں. محبت پہ مرنے والا توبہ کیا ہوا، محبت پہ مرنے والا بخشا ہوا، محبت پہ مرنے والا شہید، محبت پہ مرنے والا نعمت والا، محبت پہ مرنے والا ہدایت والا، محبت پہ مرنے والا بے گناہ ہے.
ہے اور حدیث بیان کی اللہ و من ماتا اللہ بغض اہل محمد ماتا کافرہ جو بغض اہل بیت پر مرے وہ کافر مرا اللہ و من ماتا اللہ بغض اہل محمد ماتا مشرکہ جو بغض اہل بیت پر مرے جو دشمنی پر مرے وہ مشرک مرا اللہ و من ماتا اللہ بغض اہل محمد ماتا حینے ہے مکتوب حضا یائس من رحمت اللہ جو بغض اہل بیت پر مرا اس کمبخت کی پیشانی پر آنکھوں کے درمیان لکھا ہوا ہوگا جب وہ قیامت میں آئے گا کہ یہ مردود رحمت خدا سے مایوس ہے. سلوات پڑھیے محمد علی محمد پر. شہر میں اونٹ بدنام ہے قیامت تو بکری نے بھی کم کرنے کی ہے. اب خامہ بدنام ہے. ابے فخر الدین رازی کو پکڑو. ابے آپ کو کیا ہوا؟ آپ نے جب محبت پر قلم چلایا اور بغض پر قلم چلایا تو یہ تعداد آپ کو کیوں سمجھ میں آئی؟ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں تعداد بھی کیا ہے؟ محبت میں 14 حدیثیں رکھی, دشمنی میں 3 حدیثیں رکھی. یہ ریشو کیا ہے؟ مجھے سمجھائیے نا. سلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. یہ آزاد سوال برہم بھر میں کیا جاتا ہے, خلاف ہمارا تاریخ چلتی ہے. اگر کیا کہا محبت میں 14 حدیثیں رکھی اور بغض میں 3 حدیثیں رکھی تو اب لوگ جا کے فخر الدین رازی تھے. یعنی ان کا مطلب بھی یہی ہے کہ محبت کے لائق 14 ہے, دشمنی کے لائق 3 ہے. سلام پڑھتے محمد و آل محمد پر. اور ذرا اس بات پر آپ تھوڑا ٹھنڈے دماغ سے فکر فرمائیے اس مقام پہ رک کر. لوگ کہتے ہیں محبت اہل بیت بڑی چیز ہے, بہت بڑی چیز ہے, بڑا ثواب ہے. ثواب نہیں, محبت اہل بیت ثواب نہیں ہے. ثواب تو کسی چیز کا نتیجہ ہوتا ہے. کتنی بڑی بات کہہ رہا ہوں. ثواب تو رزلٹ ہے. میں نے نماز پڑھ لی, اب نماز پڑھنے کا رزلٹ کیا ہے؟ ثواب. میں نے روزہ رکھ لیا, اب جو مجھے کچھ ملے گا ثواب. تو ثواب تو ایک نتیجہ ہے, ایک رزلٹ ہے, اصل نہیں ہے, فرع ہے. غور کرے گا محبت اہل بیت ثواب نہیں ہے. پھر ایک بتا پالو بتا اور بھائی اہل بیت سے دشمنی نہ کرنا بہت بڑا گناہ ہے. نہیں, دشمنی گناہ نہیں ہے, محبت ثواب نہیں اور دشمنی گناہ نہیں ہے. یہ باتیں سمجھ کے جائیے گا. بہت بڑی بات کر رہے ہیں. گناہ کیا ہے؟ ارے گناہ تو بھائی کسی کو تھپڑ مارنا ہے, نماز نہ پڑھنا گناہ, روزہ نہ رکھنا گناہ, حج نہ کرنا گناہ. گناہ تو یہ ہے. محبت اہل بیت ثواب نہیں ہے اور بغض اہل بیت گناہ نہیں ہے. آپ کہیں گے کیوں؟ ارے بھائی قرآن مجھے مجبور کر رہا, اس لیے کہہ رہا ہوں اہل بیت سے بغض کرنا, دشمنی کرنا یہ گناہ نہیں ہے. پھر کیا؟ یہ تو اور کچھ ہے, اس سے آگے کی چیز ہے. کہ آگے کی چیز ہے؟ اب سنیے ایک آیت, گناہ کی پوزیشن بتا رہا ہوں آپ کے سامنے. گناہ ہے کیا؟ گناہ کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیے سورہ زمر 39 نمبر کا سورہ ہے اور 53 نمبر آئے, پڑھیے گا جا کر. اللہ اپنے حبیب سے کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. توجہ جا, اے میرے حبیب میرے ان گناہگار بندوں سے کہہ جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا, اسراف کیا, جنہوں نے گناہ کیا, کہ وہ اللہ کی
من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تو سارے گناہ معاف کر دے گا. توجہ جا رہا. تو گناہ وہ سبجیکٹ ہے جہاں پر اللہ نے گناہگاروں کو منع کیا ہے کہ مایوس نہ ہونا. توجہ جا رہا. یعنی جس کے بخشے جانے کا امکان ہو اسے گناہ کہتے ہیں. کچھ کہنا بخشی جا سکے، جس کا غفران ہو سکے، جس کو معاف کر دیا جا سکے، جس کو بتا دیا جائے، اس کو کہتے ہیں گناہ. اور جہاں رحمت سے مایوسی نہ ہو وہ ہے گناہ. میں کیسے بتاؤں اس آیت کی گہرائی میں آپ کو کیسے لے کے جاؤں؟ اور آپ بہت لگائیں دیکھیں تو صحیح حکم بنا دیا لا تقنطوا، مایوس نہ ہونا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. تو ساری کائنات کے گناہگاروں کو اللہ نے اپنے حبیب کا کیا کہلوایا کہ جتنے گناہگار ہیں وہ سب مایوس نہ ہو. تو یہ ہے گناہگار جنہیں مایوس ہونے کا حق نہیں. لیکن دشمن اہل بیت وہ ہے کہ جب قیامت میں آیا تو اللہ نے خود ہی پیشانی میں لکھ دیا کہ یہ رحمت خدا سے مایوس ہے. میں کچھ کہہ رہا ہوں، سلمان پر محمد و آل محمد پر. جو معاف ہو جائے، جو بخش دیا جائے وہ ہے گناہ. اسے کہتے ہیں ذنب، اسم، نافرمانی، کوتاہی، غفلت، گناہ. یہ بخشے جا سکتے. بغض اہل بیت بخشا نہیں جا سکتا. آپ کہیں گے بخشا کیوں نہیں جائے گا؟ ارے اگر نمازی بھی ہو، روزے دار بھی ہو، حاجی بھی ہو، صحابی بھی ہو، اور اگر دل میں بغض آ جائے تو اللہ بخشتا نہیں. توجہ جانا نہیں سمجھے آپ؟ اللہ معاف نہیں کرتا، فوراً سزا دیتا. کیا نہیں دیکھا آپ نے؟ آپ نے محسوس نہیں کیا؟ آپ نے غور نہیں کیا؟ یہ بھی عجیب منظر ہے تاریخ اسلام کا. ذرا دیکھیں تو صحیح. اور پھر بغض اہل بیت اتنی خطرناک بیماری ہے کہ جو نہ کسی ایکسرے میں آتی، نہ کسی الٹرا ساؤنڈ میں آتی. اور کرے گیا بغض اہل بیت کتنی ڈینجرس ڈیزیز ہے. اس کو ذرا دیکھیں. بغض اہل بیت، ملاحظہ فرمائیے گا، بغض اہل بیت جہاں سے شروع ہوا وہیں سے عقل ختم. عقل ختم رہتی ہی نہیں. عقل کام نہیں کرتی، بے عقل ہو جاتا ہے، بالکل ختم ہو جاتا ہے، جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے، بڑھانا بات ہو جاتا ہے. اور پھر ایسا دورہ پڑتا ہے اس پر. ارے بھائی کیا کروں میں. سورۃ المعارج قرآن مجید کا 70واں سورہ ہے، 70 نمبر کا سورہ. اس کی 3 آیتیں ہیں. بہت زبردست سینئر موسٹ صحابی، یہ جنگوں کے فتح ہونے کے بعد مال غنیمت کے لالچ پہ ایمان نہیں لایا. یہ مکے کا ہے، یہ مکے سے رسول کے ساتھ ہے، اور اسے کم سے کم 22 برس ہو چکے رسول کے ساتھ. ریڈ ہے پورا مکمل، ساری چیزیں دیکھ چکا. غور کریے گا. لیکن جب نبی نے کہا من کنت مولا، فہذا، آپ غدیر تو سنتے رہتے ہیں نا. ایک دفعہ نہیں کہا نبی نے من کنت مولا. کتنی مرتبہ ریپیٹ کیا جانتے ہیں؟ علماء سے سنا نہیں، ذاکرین سے سنا نہیں، خطبہ سے سنا نہیں. اتنی جلدی سبق بھول جاتے ہیں. کیا مرتبہ کہا نبی نے غدیر میں؟ 3 مرتبہ. اس جملے کو، اس سینٹنس کو، اس حدیث کو کتنی بار ریپیٹ کیا، مکرر کیا؟ من کنت مولا فہذا لی مولا، من کنت مولا فہذا لی مولا، من کنت مولا فہذا. یہ 3 ہی مرتبہ کیوں؟ 5 مرتبہ کیوں نہیں؟ 12 کیوں نہیں؟ 14 کیوں نہیں؟ اور آگے کیوں نہیں؟ یہ ایک ہی بار کیوں نہیں کہا؟ 3 ہی بار کیوں کہا؟ اس کا مطلب ہے کہ تھے کچھ 3 کردار ایسے کہ جن سے رسول کو اپنے بعد خطرہ تھا، تو انہیں کی طرف دکھا کہہ رہے تھے من کنت مولا. تم نہ بن بیٹھنا، یہ ہے من کنت مولا فہذا. 3 مرتبہ کہا. جس کا میں مولا اس کے علی مولا، جس کا میں مولا اس کے علی. 3 مرتبہ دہرایا نبی نے، 3 مرتبہ. اوف او. پروردگار عالم نے زبان رسالت کی حرکت
یہ 3 مرتبہ علی علی علی، من كنت مولا فهذا علي مولا، من كنت مولا فهذا علي مولا، من كنت مولا فهذا علی، 3 مرتبہ علی علی کہا، علی 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 3 مرتبہ کہا. توجہ کریں گے آپ. ہم نے یہ سنا ہے کہ بھائی انا عجیب کیا کروں میں، ثلث القرآن ہے قل هو اللہ احد، سورہ توحید 1/3 قرآن ہے. اگر اس کو 3 مرتبہ پڑھ دے سورہ قل هو اللہ کو تو قرآن ختم ہو جاتا ہے، یعنی قرآن مکمل ہو جاتا ہے. یہ ہے. اور نبی ایک دن بولے صحابہ کے مجمع میں، یا علی مسئلوں کا فی الناس کا مسئلہ قل هو اللہ احد فی القرآن. علی تمہاری نشان صحابیوں میں ایسی ہے جیسی قرآن میں سورہ توحید 3 مرتبہ پڑھو تو قرآن مکمل ہو جائے. قدیر میں 3 مرتبہ علی 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 کہو تو اسلام مکمل ہو جائے. کیا کہا؟ انہوں کا من کنت مولا فہذا علی مولا، من کنت مولا فہذا علی مولا، من کنت مولا فہذا علی مولا. ادھر کیا کرے بھائی؟ اللہ کی طرف سے فوراً جبرائیل آتی آیت لے کر، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. بہت توجہ چاہنا، 3 رزلٹ ہے، 3 باتیں، 3 سوال اللہ کی طرف سے، 3 جزائیں. کیا کہا؟ الیوم آیت اکملت لکم دینکم، دین کامل ہو گیا. آج سے پہلے کامل نہیں تھا، آج سے پہلے دین مکمل نہیں تھا، آج ہوا. توجہ چاہنا، اتممت علیکم نعمتی، آج سے پہلے نعمتیں تمام نہیں تھی، آج نعمتیں تمام ہوئی ہیں. ورضیت لکم الاسلام دینا، آج تک میں دین سے راضی نہیں تھا، آج راضی ہوا. تو غدیر میں کتنی چیزیں ملی نبی کو؟ اکمال، نعمت، رضا. توجہ چاہنا، 3 چیزیں ملی. چونکہ 3 مرتبہ رسول نے کہا علی 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 تو جزائیں بھی 3 ملی. اور کریں گے تو اگر جزائیں 3 ملی ہیں علی 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 کہنے پر تو پھر اس معاملے میں سزائیں بھی 3 ہیں. جو علی کو چھوڑے اس کی سزائیں 3. غدیر کے قبولیت پر، غدیر کو ماننے پر 3 جزائیں، غدیر کو چھوڑنے پر 3 سزائیں. سورہ مائدہ، توجہ چاہنا، 5واں سورہ قرآن مجید کا 3 آیت مسلسل، 44 44 47 توجہ چاہنا، 47 45 45 جا کے پڑھیے گا. تینوں چیزیں اللہ نے کیا کہا؟ من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون، من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون، من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. توجہ چاہنا، ما انزل کے خلاف جو عمل کرے وہ فاسق، ما انزل کے خلاف جو عمل کرے وہ ظالم، ما انزل کے خلاف جو عمل کرے وہ کافر. 3 سزا ہے نا. اب میں کہہ تو گیا، ٹیکنیکل ٹرم بتا دیا آپ کو، لیکن آپ نے توجہ نہیں کی. ما انزل کے خلاف، یہ ما انزل ہے کیا؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. میں تو ایسی آیت لا رہا ہوں، سورہ مائدہ کی 67ویں آیت ہے. ما انزل، یہ ما انزل کیا ہے؟ من کنت مولا. تو من کنت مولا کے خلاف جو فتویٰ دے، جو حکم دے، جو روش کرے، اس کو 3 سزا ہے. وہ فاسق بھی ہے، وہ ظالم بھی ہے، وہ کافر بھی ہے. کہتے دیا اللہ نے 3 لفظ، مگر ان کی گہرائی میں بھی تو اترے. فاسق کس کو کہتے ہیں؟ جو علانیہ گناہ کرے، کھل کر گناہ کرے، اس کو کہتے ہیں فاسق. کافر جو چھپائے اسے کہتے ہیں کافر. ظالم جو حق کو ہٹا کر باطل کو لائے وہ ظالم. صلوات پڑھیے نا محمد وعلی محمد. کیا یہ مختصر بات ہے؟ کیا یہ معمولی بات ہے؟ کیا چھوٹی سی بات ہے؟ قرآن مجید سے اس طرز پر فضائل پیش کرنا اور آپ کے ذہنوں تک پہنچانا کیا یہ کوئی کارنامہ نہیں ہے؟ قرآن مجید کا 3 سزا ہے علی کو چھوڑنے کی، اعلان غدیر کو فراموش کرنے کی، اس کے خلاف جانے کی 3 سزا ہے. توجہ کیجیے گا. کافر ہو گیا،
فاسق ہو گیا اور ظالم ہو گیا، کھل کر گناہ کیا، یعنی اعلان علی ولی اللہ کو کھل کر ختم کیا، اذانوں میں نہیں کہا، اقامتوں میں نہیں کہا، جن اذانوں میں اقامتوں میں علی ولی اللہ نہیں، وہاں کس پہ توجہ چاہے فرمائیے گا، اور جہاں چھپایا گیا وہاں کفر ہے، اور جہاں علی ولی اللہ کو ہٹا کر دوسرا جملہ رکھا گیا، کہاں لے جا رہا ہوں؟ اذان میں کچھ جملے بھی تو الگ سے ہیں، جہاں علی ولی اللہ نہیں ہے وہ کچھ اور بھی تو ہے، ہائے ہائے سواب پڑھ رہا ہوں بدوات پر، دیکھیے عجیب بات ہے، کیفیت ہے۔ اب عربی زبان کی نزاکت، مضبوطی، استحکام اور اس کا حسن بیان دیکھیے آپ، اعجاز کیا ہے۔ اللہ نے کیا کہا، بڑا اہتمام ہوا صاحب، جتنے صحابہ کرام تھے، ابھی حج کر کے آ رہے تھے، 1,40,000 کا مجمع، کتنا بڑا مجمع ہوگا، 1,40,000، ماشاءاللہ، سارے صحابی، سارے حاجی، سارے نمازی، اللہ نظر بد سے بچائے، کیسی کیسے چہرے ہیں، اگر خواب میں بھی دیکھ لیں تو نیند نہ آئے۔ ارے کعبے سے بالکل سر صاف، قربانیاں کر کے آئے۔ نبی نے کہا آگئے ہو، ادھر سے جبریل آئے کہ انہیں روک لیجئے اور سب کی کاٹھیاں لے لیجئے۔ کاٹھیاں کے لے لو؟ نہیں، یہ تو پڑھتے ہی رہتے ہیں سب، لے لیجئے، ان سے ممبر بنا دیجئے۔ بنا دیا ممبر، اب کیا کروں؟ کالی کی ولایت پہنچا دیجئے، ولایت فرمائیے گا، کیا کہہ کے پہنچاؤں؟ من کنت مولا فہذا علی المولا، کنتو، یہ کانا کنتو گزرے ہوئے زمانے کے لیے، من کنتو، جس کا میں اس وقت تک مولا تھا۔ کچھ سمجھ رہے ہیں؟ کانا کے معنی تھا، کنتو کے معنی میں تھا، من کنتو مولا ہو، جس کا میں ابھی تک مولا تھا۔ کس کا تھا میں مولا؟ آدم کا، نوح کا، ابراہیم کا، اسماعیل کا، یحییٰ کا، زکریا کا، موسیٰ کا، مولا۔ اب فے آیا، فے فوریت، اب اتنی وقت آپ نے مجھ سے کہا تھا، آپ نے بات یاد رکھیے گا اور کریں گے، کمال ہے، دیکھیں بتانا چاہتا ہوں، من کنت مولا، اب تک میں جس کا مولا تھا، پھر فوریت، ابھی فوراً علی مولا، اب سے اس کا علی مولا، دن کے ٹھیک 12 بجے، غدیر میں 12 بج رہے تھے جب یہ اعلان ہوا، پورا کمال پہ تھا سورج۔ نبی نے کیا کہا، جس کا میں مولا تھا اس کا ابھی سے علی مولا۔ اب 2 آیتیں اور سن لیجئے، سورہ احزاب 33واں سورہ 33 نمبر، اور اس کے آیت نمبر 62، اس کے اندر ارشاد ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کی سنت کبھی بدلتی نہیں۔ سورہ فاطر 35واں سورہ 35، اس کی آیت نمبر 43 اس کے اندر ارشاد فرمایا، لن تجد لسنت اللہ تحویلا، نہ اللہ کی سنت کو تبدیل ہے نہ تحویل۔ تبدیل کہتے ہیں ذات کا بدلنا، تحویل کہتے ہیں صفات کا بدلنا۔ اللہ کی سنت، اللہ کا قانون، اللہ کی روش کبھی بدلتی نہیں بدلتی۔ میں پوچھ رہا ہوں آپ سے، نہیں بدلتی؟ یہ کیا ہو رہا ہے 1,24,000 کے 40,000 کے مجمع میں؟ سارے صحابیوں سے نبی کیا کہہ رہے ہیں، آج تک میں جس کا مولا تھا اس وقت تک، ابھی سے اس کا علی مولا، کرو بیعت نبی علی کے ہاتھ پر، سب نے بیعت کی، سنیے گا، ابھی سے علی مولا۔ اب یہ نہیں تھا کہ 2 گھنٹے بعد یا 2 منٹ بعد یا 2 دن بعد یا 10 دن یا 2 سال بعد یا میرے جانے کے بعد، نہیں، سنت خدا بدلتی نہیں، سنت خدا تبدیل نہیں ہوتی۔ سننا ہے نا، پہلا دن وہ دعوت، وہ خاندانیوں کو بلایا، وہ قریش کے سارے بڑے لوگوں کو بلایا، سرداروں، اور بلانے کے بعد کیا کہا، اور کی جگہ
वजीर बने, कायम मकाम बने, नायब बने, वली बने। मेरा खुलासा करें यार, किसी ने वादा नहीं किया। एक बच्चा खड़ा हुआ, मुसलमान कहते बच्चा खड़ा हुआ, उससे खड़ा होकर कहा ना नासिरों का या रसूल अल्लाह, मानो आपका मददगार या रसूल अल्लाह। रसूल ने तो 3 बार चांस दिया, कोई उठा ही नहीं। भाई नबी कुछ मान थोड़े रहे थे, खाली वादा ही तो करना था। तो कौन नुसरत का वादा करेगा? अरे तखय्याई करके वादा कर लेते। दिल में कुछ और होता, जबान पे वो जी हाँ रसूलुल्लाह, अल्लाह के नबी, हम आपका वादा करेंगे। बहुत सारे थे, कोई भी कर लेता वादा, मगर हिम्मत ना पड़ी किसी की खड़े होने के लिए। एक कोई 13 बरस का मेरा मौला, बार 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 मैं मददगार, मैं मददगार, मैं मददगार। मगर मैं मुसलमानों से एक बात पूछना चाहता हूँ, अभी ना नमाज पहुंचाई, ना तौहीद पहुंचाई, ना ज़कात पहुंचाई, रसूल ने कुछ भी तो नहीं पहुंचाया। ना ला इलाहा इल्लल्लाह, ना कलमा, ना रिसालत, कुछ भी नहीं। और एक सब्जेक्ट खोल दिया आपने खामखा, मेरी मदद कौन करेगा? क्या अल्लाह नहीं है? ये गैर से क्यों मदद मांग रहे हैं आप? जाती है, मगर नबी ने बताया सब चीजों से पहले ये है, नुसरत है तो सब कुछ है, और अगर मदद नहीं तो कुछ नहीं। ठीक है, वाली खड़े हो गए। अब आप मुतमईन बैठे हैं ना, बस अब आपको मैं बात देना चाहता हूँ, जो रिजल्ट है आज की मजलिस का, बड़ा अहम और बहुत अजीम बात कहने जा रहा हूँ। नबी ने क्या कहा? वली ने कहा अना नसरुल्लाह रसूलुल्लाह, काली देख लो नुसरत में क्या क्या करना होगा, तो सब मालूम है, अल्लाह के रसूल सब जानता हो। नबी ने अली के बाजू पकड़े और पूरे मजमे की तरफ किया और कहा हादा वली, ये मेरा वली, वो वसी मेरा वसी, वो खलीफती मेरा खलीफा। तवज्जो चाह रहा हूं, फसमाऊ हो वो हाकिमू हो मिन बादी, इसकी इताअत करना, इसकी बात सुनना, मिन बादी मेरे जाने के बाद। अब मैं थोड़ा सा आपको मोहलत दूंगा, फुर्सत दूंगा, आप थोड़ी सी सोच और फिक्र को अपने आगे बढ़ाएं। क्या कहा नबी ने? ये मेरा वसी है, खलीफा है, कब? मेरे बाद। वली है मेरे बाद, वसी है कब करना इसकी इताअत? मेरे बाद। कब मानना इसकी बात? कोई गुजलक बात तो नहीं है, कोई बहुत ज्यादा उलझी हुई तो नहीं? कहां गया बोल रहा है? अल्लाह की सुन्नत बदलती नहीं, अल्लाह की सीरत बदलती नहीं। दावत जुलशीर से कारवान हिदायत चला और मैदान गदीर पे आके रुका। दावत जुलशीरा में कह रहे तेरे बाद इताअत करना, मेरे बाद वली मानना। गदीर में कह रहे अभी मानो। मैं तो कह गया जो कहना था, शायद इससे बड़ी बात लगा करूं। अब मुझे सारे मुसलमान मिलकर कुरान सर पे रखकर उसकी तिलावत करके उसकी गहराई में हकीकत में पहुंच कर फैसला सुना है कि क्या बात है, ये सुन्नत बदली क्यों? अल्लाह की सुन्नत में तब्दीली कैसी आई? दावत जुलशीरा में कानून बना, मेरे बाद मानना अली को, गदीर में कानून बना, अभी मानो। क्या चीज है जो दावत जुलशीरा में थी और गदीर में नहीं है? जो चाह रहा हूं, कुरान वहां, कुरान यहां, नबी वहां, नबी यहां, अली वहां, अली यहां, खुदा वहां, खुदा यहां, तौहीद वहां, तौहीद यहां, नबूवत वहां, नबूवत यहां, खिलाफत वहां, खिलाफत यहां, जिब्राइल वहां, जिब्राइल यहां, सहाबा वहां, सहाबा यहां। क्या चीज कम हुई, क्या चीज घटी बढ़ी? मैं पूछना चाहता हूं, जो ये कानून बदला, दावत जुलशीरा में का बाद में मानना, गदीर में का अभी मानो, तो जब तारीख पढ़ोगे तो हैरत होगी कि 2 किरदार थे दावत जुलशीरा में, एक अबू तालिब, एक फातिमा बिनते असद, एक अली का बाप मौजूद था। जो जाना, अगर दावत जुलशीरा में नबी ये कानून पास कर देते कि सभी बात करो अभी, तो बेटे की इताअत बाप को वाजिब हो जाती। ये अदालत इलाही के खिलाफ है, ये अदालत इलाही के खिलाफ है। आवाज आई मोहम्मद खबरदार, कानून बदल दे अबू तालिब के एहतराम में।
वही बनवा सबसे, चूंकि आज हमें तालीम नहीं है, कुछ समझे कि नहीं समझे। अब रिजल्ट ये आया कि अली की इताअत खाली अली के बाप पे वाजिब नहीं है, बाकी सबके बाप पे वाजिब है। सलाम पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। और सलाम पढ़िए। बातें कहाँ सुनिएगा, बड़े खुशकिस्मत है लोग तो ये बयान सुन रहे हैं। ये सबके मुकद्दर में नहीं होते, ये सबके तकदीर में नहीं होता। कल इंशाअल्लाह याद दिला दीजिएगा, अली बतिया फिर किसी दिन। तो ये है मंजिल, बहुत आगे आज कानून बना दे सब पे वाजिब, अली की इताअत सब पे वाजिब, और हम बचा लेंगे। गदीर में खतरा था, ये मौजू भी लायक तहकीक है कि खतरा कैसा। सारे मुसलमान, सारे हाजी, सारे नमाजी, सारे कलमा को, गदीर में खतरा कैसा। तो गदीर का खतरा समझ में ही ना आता अगर करबला ना हो। वहां भी सारे मुसलमान, यहाँ भी सारे मुसलमान। अब देखो करबला के आईने में देखो गदीर को, समझ में आएगा ना खतरा। और ये खतरा कैसा, क्या नबी का नवासा नहीं है यहाँ? क्या नबी ने जिसको जबान चुसाई थी वो नहीं है यहाँ? क्या नबी ने जिसको दोष पे बिठाया था वो नहीं है यहाँ? क्या नबी ने जिसको हाथों में बुलंद करके बारहा तारुफ कराया था वो नहीं है करबला में? फिर ये लश्कर कैसा, ये 17 लाख की फौज कैसी, ये 72 घंटे की बंदिशें आप कैसी, ये खाना बंद क्यों किया गया, ये नबीजादे 72 घंटे के भूखे प्यासे क्यों? नन्हे नन्हे बच्चे खैबों से अलतश की आवाजें आ रही है, तड़प रहे हैं बच्चे। देखिए बयान कर देना आसान है। माशाअल्लाह आप रोजा रख रहे हैं, जरा मस्कत की सड़कों पर दिन में निकलिए रोजा रख के, और जब प्यास की शिद्दत होगी ज़बान पे कांटे पड़ेंगे, जब पता चलेगा प्यास क्या होती है। सरकार सैयद शहदा की प्यास का मंजर लिखा, प्यास का मंजर लिखा, और खुद दरबार